अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान सईद। नाजरीन, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट हाई कोर्ट गुलबाज मुश्ताक। गुलबाज मुश्ताक साहब एक वन ऑफ द बेस्ट लायर्स इन इस्लामाबाद फॉर हाई कोर्ट, और इनकी आइनी हवाले से काफ़ी दस्तरस है, कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स को और कानून को भी समझते हैं। इस हवाले से आज हमने इनको दावत दी है कि ये हमें जो पीटीआई के केसेस चल रहे हैं और इमरान खान साहब के जो फैसला महफूज हो चुका है तोशाखाना केस के हवाले से, उसके ऊपर हमें अपनी ऑब्जर्वेशन और राय दें। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं गुलबाज मुश्ताक साहब से। सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह पहले डिस्कस हो चुका है, तो आप हमें तोशाखाना केस के हवाले से पहले बताइए, तो उसके बाद फिर जो मेरे माइंड में सवाल आते हैं, जो आम आवाम के सवाल हैं, तो वो मैं फिर आपके सामने रखता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सलीस उर्दू में वो हमें समझाएंगे, क्योंकि जितना केस ज़्यादा डिस्कस होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है और लोगों को एक राइट इंफॉर्मेशन को समझने में बहुत ही मुश्किल पेश आती है। तो इस हवाले से प्लीज़ तोशाखाना केस को मुख्तसरन आप हमें बताइए, तो उसके बाद मैं अगले सवाल करता हूँ। देखिए अदनान साहब, तोशाखाना केस जो है वो नहीं है जो कि टॉक शोज़ के ऊपर और जो पीटीए की मुखालिफ पार्टियों ने जो अपने जलसों में और इस तरह पॉलिटिकल जो उनका मौक़िफ़ था, इन ओरिजिनल लीगल केस वो नहीं है। टॉक शोज़ के अंदर जो एंटी पीटीआई जर्नलिस्ट थे और वो जो सारी एक सोशल मीडिया कैंपेन भी थी, वो ये थी कि शायद इमरान खान ने तोशाखाना में से कुछ तहाइफ जो है, जिस तरह वो घड़ी के बारे में कहा जाता था, वो अल्फाज चोरी के इस्तेमाल करते थे, तो लगता ये था शायद केस ये है कि वो इलीगली ऑब्टेन किए। लेकिन असल में तोशाखाना केस ये नहीं है, ना ही ये लीगल मौक़िफ़ है पीडीएम या कंप्लेन पार्टीज़ का कि कोई गिफ्ट जो है वो इमरान खान ने इलीगली ऑब्टेन किया है या उस प्राइस के ऊपर ऑब्टेन किया है जो कि उसकी प्राइस नहीं बनती थी, या उसकी जो प्राइस जो थी वो डिटरमिन करवाई गई, वो प्राइस नहीं थी जो उसकी ओरिजिनल डिटरमिन होनी चाहिए थी, या जो प्राइस डिटरमिन करवाई गई वो थ्रू प्रॉपर चैनल या उस तरह नहीं करवाई गई जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी। इनफैक्ट केस ये है इमरान खान के खिलाफ कि उन्होंने 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के अंदर जो तहाइफ जो थे वो लिए, और उन तहाइफ से जो उनको माली फ़वाइद हुए उनको प्रॉपरली अपने जो एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एनुअली फाइल करना होता है, उसमें प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पे सॉरी, मैं आपसे क्लैरिटी चाहूँगा कि जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हमने उसकी अमाउंट डिक्लेयर की है और उस फॉर्म बी में कोई ऐसा सेपरेट खाना मौजूद ही नहीं है कि जिसमें लिखा हुआ हो कि मैंने घड़ी बेची थी तो उसके इतने पैसे आ गए, तो उसमें सिर्फ पैसे लिखे हुए हैं कि भाई कितने पैसे हैं। तो इसको ज़रा क्लियर कर दें। देखिए, यही उनका मौक़िफ़ है, जो डिफेंस या इमरान खान लोगों की तरफ से मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने इन अकॉर्डेंस विद द प्रेवलेंट लॉ उन एसेट्स को डिक्लेयर किया है। ऑन द अदर हैंड जो मौक़िफ़ है दूसरी पार्टी का, वो ये मौक़िफ़ है कि उनको प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किया गया। यहाँ मैं जो बात एक्चुअली कर रहा हूँ अदनान साहब, वो ये है कि बेसिकली इल्ज़ाम ये नहीं था कि आपने जो तहाइफ लिए हैं वो गलत है, या जो आपने तहाइफ लिए हैं वो चोरी किए हैं तोशाखाना से, या जो आपने तहाइफ लिए हैं वो उस प्राइस के ऊपर नहीं लिए जिस तरह के टॉक शोज़ के अंदर बात हो रही थी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लीगल केस ये है कि आपने जो तहाइफ लिए और उन तहाइफ को बेचने के बाद जो आपके पास अमाउंट आई, उनको आपने प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया, नहीं, क्योंकि ये इल्ज़ाम नहीं है कि आपने उनको डिक्लेयर ही नहीं किया। जी, बेहतर हो गया, आपने इसको अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। तो इस हवाले से अभी आगे आप फर्दर क्या देख रहे हैं? तोशाखाना आज किस जगह पे खड़ा है? देखिए, अभी तक जो है वो ये हुआ है कि लास्ट ईयर जब अगस्त 2022 के अंदर ये रेफरेंस गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसमें जो इमरान खान का मौक़िफ़ था उसको नहीं माना था, और उन्होंने कहा था कि आपने वायलेशन की है उस लॉ की और आपकी जो डिक्लेरेशन है वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ नहीं है, और उन्होंने अपनी एक वर्डिक्ट भी पास की थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस भेजा था यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट के पास कि ये जो
ڈیکلریشن کے اندر فالس اسٹیٹمنٹ انہوں نے سبمٹ کی ہے، اٹ آلسو کانسٹیٹیوٹ آفینس، یہ ایک جرم بھی ہے، لہٰذا آپ ان کو ٹرائل کریں اور سزا دیں۔ تو وہ ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے اپنے 5 اگست کے فیصلے میں ان کو سزا دی ہے، جو کہ 3 سال کی سزا ہے اور 7 جرمانہ ہے اور 5 ایئر کی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ اب عمران خان نے اس کے خلاف اپیل دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے آج فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، وہ ایکچولی عمران خان کی اپیل کے اوپر فیصلہ محفوظ نہیں ہوا۔ عمران خان نے جب اپیل کی ہے اس اپنی سزا اور کنوکشن کے خلاف، تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک درخواست دی ہے کہ جب تک میری یہ اپیل جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک ہائی کورٹ اس کو سن کے اور یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ مجھے یہ سزا غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے، یا مطلب مجھے بری ہونا چاہیے یا نہیں، اس وقت تک میری یہ سزا معطل کر دی جائے۔ لہٰذا وہ جو معطلی کی درخواست ہے اس کے اوپر آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے، جو کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سنا دے گی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کوئی بھی مجرم اٹھے اور کہے کہ جب تک یہ ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تو آپ ہمیں سزا معطل کر کے تو جیل سے باہر نکال دیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ سر ویسے جو پراپرلی جو جرنلسٹوں کو جواب دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہاں بھی کوئی بھی مجرم اٹھے اور اس طرح کہہ دے۔ جی بالکل، میرا یہی سوال ہے، کیونکہ قانون کے اندر یہ شک موجود ہے، 426 ERPC ہے، اس کے تحت آپ جائیں، جا کے درخواست دیں اور اپنی سزا جو آپ کو ہوئی ہے اس کے اندر پراپر ججمنٹ کے اندر لکوناز بتائیں۔ نہیں وہ سزا معطل ہوگی یا ضمانت ہوگی؟ سزا معطل ہوگی تو اس کے بعد ضمانت ہوگی۔ صحیح۔ ضمانت سے مراد اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو سزا ہے وہ معطل کر دی جائے گی اور آپ سے ضمانت لے لی جائے گی کہ جب ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ حاضر ہوں گے۔ جی بہتر۔ اصل میں وہ سسپینشن آف سینٹنس ہے۔ صحیح۔ تو جب تک اپیل پینڈنگ ہے، اپیل کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس وقت تک آپ کی سزا کے اوپر عمل درآمد روک دیا جائے گا۔ جی بہتر، اس کے حوالے سے تو آپ نے ایکسپلین کر دی۔ تو اب یہ بتائیے کہ ایٹ دا سیم ٹائم سپریم کورٹ کے اندر بھی توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، اس میں اور جو ادھر ہائی کورٹ میں پہنچا ہے کیا فرق ہے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن کیا ہے اور کیوں ہے؟ یہ مزے کا سوال ہے کہ دیکھیں 5 اگست کو جو فیصلہ آیا ہے جس کے تحت عمران خان کو سزا دی گئی ہے، ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ سے وہ فیصلہ ہے، اس کے خلاف اس سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں فائل ہوئی ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے اس کی بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ بیسیکلی جب یہ ٹرائل یہاں پر کمنس ہوا سیشن کورٹ کے اندر، ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ کے اندر، وہاں پر عمران خان کی طرف سے ایک اپلیکیشن فائل کی گئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، لہٰذا اس کیس کو ڈسمس کر دیا جائے۔ اس ایپلیکیشن کے اوپر یہ جولائی کی میرا خیال ہے بات ہے، اس ایپلیکیشن کو ہمایوں دلاور صاحب نے ڈسمس کر دیا، یعنی سیشن کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا۔ اس ڈسمسل کے خلاف عمران خان جو ہیں وہ ہائی کورٹ گئے۔ ہائی کورٹ میں جا کے ان کا یہی موقف تھا کہ یہ جو کیس ہے، جو ریفرنس ہے چل رہا ہے سیشن کورٹ کے اندر، یہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ وہ کیس واپس بھیج دیا سیشن کورٹ کے پاس، اور سیشن کورٹ سے کہا کہ آپ دوبارہ اس ایپلیکیشن کو سنیں اور دوبارہ ڈیسائیڈ کریں ان اکارڈنس ود دی لا کہ کیا یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے۔ دوبارہ سیشن کورٹ نے یہی فیصلہ دیا کہ یہ کیس مینٹینیبل ہے اور وہ ان کی اپلیکیشن دوبارہ ڈسمس کر دی۔ اب وہ دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر گئے اور دوبارہ ہائی کورٹ میں جا کے یہی اس فیصلے کے خلاف اپیل کی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس وقت اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، بلکہ دوسری دفعہ دوبارہ سیشن کورٹ کو وہ کیس واپس نیچے بھیج دیا کہ آپ اس کو ان اکارڈنس ود دی لا ڈیسائیڈ کریں۔ اور یہ آخری دفعہ جب ان کو نے واپس بھیجا وہ 4 اگست کو بھیجا تھا، اور 5 اگست کو یہ انسٹرکشن ہائی کورٹ نے دی کہ آپ پہلے فائنل آرگومنٹ سننے سے پہلے اس ایپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کریں۔ اب ہوا کیا کہ سیشن کورٹ نے 5 اگست کو سزا دینے سے پہلے اس ایپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا اور تیسری دفعہ اس کو ڈسمس کر دیا۔ لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے دوسری دفعہ سیشن کورٹ کے پاس بھیجا تھا، ریمانڈ کیا تھا کیس کو کہ آپ اس کو فیصلہ کریں،
اس فیصلے کے خلاف جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ایک دفعہ تو ریمانڈ کرے لیکن دوسری دفعہ ہائی کورٹ کا فرض یہ تھا کہ اس کو میرٹس کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیتے, بجائے اس کے کہ دوبارہ کیس کو ریمانڈ کرتے. ایسی جو نظائر ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں یا نہیں ہے. لہذا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ دوسری دفعہ دوبارہ سے سیشن ججز کو ڈیسائیڈ کریں یہ غلط ہے. ہائی کورٹ کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا. اب انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہماری آپ کے پاس اپیل ہے, آپ ڈیسائیڈ کر دیں ویدر یہ کیس مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کے اندر جو اپیل چل رہی ہے وہ بیسیکلی اس ایپلیکیشن کی اپیل کے خلاف اپیل ہے. جی بہتر. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, اس کو تو آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا, کیا اس فیصلے کو 5 اگست کے فیصلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیا گیا ہے یا کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ لگایا گیا ہے؟ دیکھیں میٹر وہ کیا کہتے ہیں, ہم وکیل کہتے ہیں سب جوڈس ہے, لیکن وہ ججمنٹ جو ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم. میں یہ سمجھتا ہوں ایک اوورال میرا موقف یہ ہے کہ وہ ایک کمزور ججمنٹ ہے, اور خاص طور کے اوپر میں اس میں آپ کو سوری ٹو, اب آپ کمزور لفظ پکڑ لیں گے. کمزور لفظ نہیں پکڑ لوں گا کہ انصاف کبھی کمزور نہیں ہوتا, انصاف انصاف ہوتا ہے. تو عدالت کا کام, جج کا کام انصاف کرنا ہے. تو اس میں پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہ ریلیف دیتی ہیں, انصاف نہیں تو کرتی. ریلیف کیا پی ڈی ایم کو دیا گیا کہ وہ عمران خان کو اگر سین سے ہٹ جائیں گے 5 اگست کے فیصلے کی وجہ سے تو اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے آسانی سے میدان کھلا مل جائے گا اور الیکشن لڑ لے گی؟ آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے ریلیف دیکھیں ضروری تو نہیں ہے کہ سائل کو ریلیف ملے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ایک بڑے پولیٹیکل سینیریو کے اندر چھوٹی چھوٹی مائکرو لیول کی چیزیں کیا ہیں. یہ صرف پولیٹیکل؟ لیکن میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں پاس کرنا چاہتا کہ جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے شاید وہ اپیل کے اندر یا ہائی کورٹ میں یا اس کے آگے سپریم کورٹ کے اندر سٹینڈ نہ کر سکے, کیونکہ اس کی قدرے ویک فوٹنگز مجھے لگی ہیں. اب آخری سوال, کل جو محفوظ فیصلہ جو سنایا جانا ہے وہ کیا آنے والا ہے؟ خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ دیکھیں عدنان صاحب, اگر تو 2 لفظی بات ہے, اگر کیس کی فائل دیکھیں تو میرے خیال کے اندر خان صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے, لیکن اگر آپ معروضی حالات دیکھیں تو میرے خیال کے اندر خان صاحب کو ریلیف نہیں مل رہا. تو یہ 50-50. یہاں پہ میں اگر اپنا ایک انالیسس دوں, اگر تو نیکسٹ جو کیس ہے اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے, سائفر والا, اس میں گرفتاری کی تیاری مکمل ہوئی تو میرے حساب سے اس میں صبح بیل ہو جائے گی, اور اگر اس میں ابھی تیاری نامکمل ہوئی تو پھر بیل نہیں ہوگی. ویسے جب پروگرام ہم شروع کرنے لگے تھے تو آپ نے کہا تھا زیادہ سخت باتیں نہیں کرنی, تو چلے بہرحال جذبات ہیں حقیقت کے ساتھ مطلب باہر نکل ہی آتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, شکریہ, اللہ.